ٹیرف کی مد میں روزانہ $2 ارب حاصل کر رہے ہیں۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے نمائندے معاہدے کے لیے امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئلے کی پیداوار بڑھانے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہا، ہم ایک ایسی صنعت کو واپس لا رہے ہیں جسے طرح کر دیا گیا۔ کوئلے کی کانکنی کو فروغ دینے کے لیے دفاعی پیداوار کا قانون استعمال کریں گے۔ امریکی صدر کا وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں اظہار خیال۔ غزہ کی صورتحال کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے تفصیلی ملاقات کی۔ اسرائیلی مغویوں کی رہائی کے لیے تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اتفاق ہوا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ استنبول میں یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات شروع ہوں گے۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کو مزید مضبوط بنانے کے لیے یقینی بنانا ہوگا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ ٹیمی بروس کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ غزہ کی صورتحال کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے تفصیلی ملاقات کی۔ اسرائیلی مغویوں کی رہائی کے لیے تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے معدنی وسائل کی مالیت کھربوں ڈالر ہے۔ ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر ہیں۔ بلوچستان، کے پی اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں معدنی ذخائر ہیں۔ معدنی وسائل سے پاکستان قرضوں کے چنگل سے نکل سکتا ہے۔ ریکوڈک منصوبے پر پیش رفت خوشائند ہے۔ معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری سب کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ Ladies and gentlemen, all other relevant departments and of course very valuable support from the Chief Army Staff and his colleagues, our international partners, all this put together, alhamdulillah, we have been blessed with a very fertile land in the province of Punjab and Sindh and other parts of Pakistan. Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources, from the rugged mountains of Balochistan, snow-covered mountains of KP, to pristine tips of Gilgit, Baltistan, Azad Kashmir, and then to the valleys of Sindh and plains of Punjab. And this is not a secret, but in the public domain, these deposits value trillions of dollars. Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans, borrowed sums of monies, costing us a fortune. All potential investors in Pakistan and abroad, whether they are from Gulf states, they are most welcome. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ مجھے پختہ یقین ہے کہ پاکستان عالمی معدنی معیشت میں ایک رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد میں منرل انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں سپاہ سالار نے عالمی اداروں کو دعوت دی کہ وسائل کی ترقی میں سرمایہ کاری اور شراکت داری کریں۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ پاکستانی عوام کے پیروں کے نیچے وسیع معدنی ذخائر، ہاتھوں میں مہارت اور شفاف معدنی پالیسی، مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ آرمی چیف نے کہا، اقتصادی سلامتی قومی سلامتی کے ایک اہم جز کے طور پر ابھری ہے۔ ہم پاکستانی بیک آواز شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کو یقین دلاتے ہیں کہ کاروبار اور معدنی دولت سے استفادہ کرنے کے لیے آپ کی مہارت سے مستفید ہونا ہماری اجتماعی قومی خواہش ہے۔ آپ پاکستان پر پر اعتماد پارٹنر کے طور پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ پاک فوج اپنی شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کے مفادات اور اعتماد کے تحفظ کے لیے مضبوط سیکیورٹی فریم ورک اور فعال اقدامات کو یقینی بنائے گی۔ اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم معدنی صنعتوں کی ترقی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ یہ بات اہم ہے کہ لاگت کو بہتر بنانے کے لیے ریفائننگ اور ویلیو ایڈیشن میں سرمایہ کاری کی جائے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا، پاکستان کی معدنی دولت کی تلاش کے لیے انجینئر، جیولوجسٹ، آپریٹر اور بہت سے ماہر کارکن درکار ہے۔ طلباء کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھی بھیج رہے ہیں۔ اس وقت بلوچستان کے 27 طلباء زیمبیا اور ارجنٹینا میں معدنیات کی تلاش کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا، میں بلوچ قبائلی مائدین کی کاوشوں کا بھی معترف ہوں، جنہوں نے کانکنی کے کاموں کو فروغ دینے اور بلوچستان کی ترقی و پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا۔ مل کر کام کرنے سے پاکستان کا معدنی شعبہ اجتماعی فائدے کے لیے علاقائی ترقی، خوشحالی اور پائیداری کو فروغ دے سکتا ہے۔ آگے بڑھیں اور جدوجہد کریں ملک کے لیے اور اپنے لیے۔
امریکی محکمہ خارجہ میں جنوبی وسطی ایشیا امور کے اعلیٰ عہدیدار ایرک میر کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کے انعقاد پر خراج تحسین۔ 2 روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کی افتتاحی تقریب میں شرکت امریکی وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار ایرک میر کا کہنا تھا کہ میں پاکستان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ میں پاکستانی حکام کو اس فورم کے کامیاب انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اس فورم کے انعقاد سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ایرک میر نے توقع ظاہر کی کہ یہ فورم سرمایہ کاروں کے لیے یکساں مواقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی منرلز اینڈ معدنی وسائل کی اہمیت کو متعدد بار اجاگر کیا ہے۔ وزارت پیٹرولیم کا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کے مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ کا انعقاد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ عشائیے میں غیر ملکی شخصیات، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام نے بھی شرکت کی۔ سرکاری اور نجی کمپنیز کے سی ای اوز اور ایم ڈی بھی مدعو کیے گئے۔ بین الاقوامی اور مقامی کمپنیز کے اعلیٰ سطح کے وفود کی عشائیے میں شرکت۔ عشائیے کے دوران شرکاء کے لیے کلچرل شو کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ سابق سینیٹر کراچی کے مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کا بانی رکن تاج حیدر کے انتقال پر اظہار افسوس، سوگواران کے ساتھ ہمدردی کا اظہار۔ مرحوم کی پیپلز پارٹی اور جمہوریت کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش۔ تاج حیدر کی وفات سے پیپلز پارٹی اہم سیاسی رہنما سے محروم ہو گئی۔ اسپیکر ریاض صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی اظہار افسوس۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ سابق سینیٹر کراچی کے مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم اور پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے بانی رکن تاج حیدر کے انتقال پر اظہار افسوس کیا گیا۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس کے سابق سی ای او اور بانی چونگ پنگ یو کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب بھی شریک ہوئے۔ چونگ پنگ یو کی پاکستان کرپٹو کونسل کے اسٹریٹجک ایڈوائزر کے طور پر تقرر کا خیر مقدم کیا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس کے سابق سی ای او اور بانی چینگ پنگ ساؤ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں ڈیجیٹل اکانومی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بائنانس کے بانی نے نواز شریف کے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے ویژن کو خراج تحسین پیش کیا۔ میاں نواز شریف نے کہا، مسٹر زاؤ جیسی قابل قدر شخصیات سے ملاقات میں ترقی اور مواقع کی نئی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ پاکستان اختراعی تبدیلیوں کا شراکت دار بننے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق بدلتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، پنجاب مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ ہماری توجہ نالج بیس ٹیکنالوجی پر مرکوز ہے۔